اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد۔ نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، بیٹوں، اللہ کریم کا یہ بپائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج رمضان المبارک کی اس 27ویں شب کی مبارک گھڑیوں میں اس کے گھر میں اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس پر رب کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 83۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ جو لیا تھا اس کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کلام کرنا اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ مگر تم میں سے لوگ پھر گئے، مگر چند تھوڑے سے تھے، باقی بچ جانے والے زیادہ لوگ پھر گئے۔ تو یہ آیہ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ۔ میں اس کے فقط ایک حصے پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور وہ حصہ جو ہے وہ ہے بالوالدین احسان، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی قوم سے وعدہ لیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی، ہر رسول جو آتا رہا وہ ایک ہی دین لے کر آتا رہا اور ایک ہی پیغام لے کر آتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم جس قدر ضرورت ہوتی ہر امت کو، ہر نبی کو پیغام دے کر بھیجتا۔ پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ جو بات اللہ کریم کر رہا ہے یہ بنی اسرائیل کی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سے پہلے جو قوم تھی، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو ان کی جو اولاد تھی یعقوب علیہ السلام کو، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں نبی اور رسول آئے۔ تو ہر رسول سے اور ہر رسول کی امت سے اللہ کریم نے یہی وعدہ لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرا خیال کافی ہی سال ہو گئے آپ کا میرا ان خاص کر 3 راتوں میں، ویسے تو درس قرآن ہمارا ہوتا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کا، لیکن یہ 3 راتیں شب معراج، شب قدر اور شب برات، یہ 3 راتیں زیادہ تر آپ کا اور میرا جو ہے نا یہ انٹریکشن رہتا ہے زیادہ تر دوستوں کا، اور یہ مجھے دیکھ کر یہ خوشی ہوتی۔ آج یہ میں نے موضوع کیوں چنا ہے، میں اس کے پس منظر میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 8-10 سال میں نے یہ دیکھا
کہ جتنے بھی دوست صلاۃ و تسبیح کے لیے یا یہ گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں ان میں زیادہ طبقہ نوجوانوں کا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ بوڑھے جو ہیں میری طرح جو ایکسپائر اور چلے ہوئے کارتوس جو ہیں وہ کم ہی نظر آتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں کچھ سمجھنے کی، جاننے کی، دین کے متعلق جاننے کی شاید ہمیں ضرورت نہیں، ہم اپنا وقت گزار چکے۔ مگر آپ جو دوست آ جاتے ہیں، جو بیٹے آ جاتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے آج کے دور میں، اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کی، جب آپ کو دیکھتا ہوں نا تو میں خوش ہوتا ہوں کہ شکر کرتا ہوں اللہ کی ذات کا کہ چلے یہ نوجوان جو طبقہ ہے جو جن کی ابھی کھیلنے کھولنے کے دن ہیں، یہ ابھی میرے بیٹے کچھ بیٹھے ہوئے یہ کرکٹ کھیل رہے تھے، میں ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کی، چلو کچھ دوستوں نے بیٹوں نے میری بات مان لی، یہاں تشریف لے آئے، ان کا بھی شکریہ، اللہ کریم کو آنا جو ہے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ چلے جب میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے دوست، میرے بھائی اور میرے بیٹے جو ہیں، جب ان سے میں مخاطب ہوں تو 27ویں رات کی فضیلت تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا۔ تو اس کو بار بار دہرانے سے کچھ فائدہ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ فائدہ ملے گا۔ یہ بات دہرانے سے کہ 27ویں رات کو قرآن اترا، یہ تو ہر بچے کو زبانی یاد ہو چکی، اور قرآن کی فضیلت پر بھی ہزاروں گفتگویں چلتی آتی ہیں۔ اصل جو چیز ہے جو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے انسان کو، وہ ہے انسان کا زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہے۔ تو والدین کے متعلق جو اللہ نے حکم دیا، اس کو اس لیے میں نے چنا کہ آج کے دور میں جس دور سے ہم گزر رہے، یہ بڑا ہی خطرناک دور جا رہا ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب دور جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں نا جنریشن گیپ، نسلوں کے درمیان فاصلہ، سائنس نے، میڈیا نے اس قدر جلدی ترقی کی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان صدیوں کا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ یعنی کہ جو میرا بیٹا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مجھ سے اس قدر آگے ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ یہ جنریشن گیپ آ گیا، اور اس گیپ کے سبب نقصان کیا ہوا کہ اولاد جو تھی، بیٹا جو تھا، وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ بات بھول گیا کہ بھلے میرا باپ جو ہے وہ علم کے معاملے میں مجھ جیسا عالم نہیں ہے، سائنس کو نہیں سمجھتا، ٹیکنالوجی کو نہیں جانتا، موبائل استعمال کرنا اس کو نہیں آتا، وہ کمپیوٹر نہیں چلا سکتا، سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتا، بھلے وہ اس قابل نہیں، میں زیادہ قابل ہوں، مگر وہ یہ بات بھول گیا کہ ہے تو یہ میرا باپ۔ باپ کے علم میں کمی ہو جانے سے باپ کا جو معیار ہے، باپ کا جو مقام ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو مقام رب کریم نے باپ کو اور ماں کو عطا کیا تھا، اس معاشرے کی تیزی نے اس مقام کو اولادوں سے چھین لیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی معاملات میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں۔ ہر بچہ یاد رکھیے گا، اب میں اگر باپ ہوں تو میں بھی کبھی بچہ تھا، اور میں نے یہ سارے مراحل جو آپ آج گزار رہے ہیں نا، بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ سارے ہی گزار کر آج میں باپ بنا ہوں جی۔ تو مجھے خبر ہے کہ جب میرا باپ مجھ کو جھڑکتا تھا تو میری کیا فیلنگز ہوتی تھی، اور مجھے میرا باپ کیوں جھڑکتا تھا، لیکن ان لمحات میں انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ باپ کا جھڑکنا جو ہوتا ہے انسان کو وہ اچھا نہیں لگتا، کیوں کہ وہ آپ کی مرضی اور آپ کی منشا کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے باپ کا حکم جو ہے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ آ جاتا ہے، اور آپ ٹھہرے جوان، آپ رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ تو جب یہ تضاد پیدا ہوتا ہے نا،
آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا باپ آپ کو روک رہا ہے، تو پھر ایک بغاوت کا عنصر جو ہے وہ بیٹے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرتاً ہے، یہ ان بلٹ جو ہے نا انسان کے اندر یہ بات ہے کہ بغاوت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے وہ باغی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی بن بھی جاتے ہیں۔ تو یہ خرابی جو ہے یہ دن بدن ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی، ماں باپ کا ادب جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو مقام رب کریم نے ماں باپ کو عطا کیا۔ آپ ذرا غور تو کریں، کبھی ایک دن، صرف ایک دن، صبح سے لے کر شام تک اپنے باپ کی مصروفیات کو چیک کریں۔ جو بچے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں نا، 18 سال 22 سال 20 سال 25 سال، جن کی شادی نہیں ہوئی، ابھی پریکٹیکل زندگی میں نہیں گئے داخل، میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں اور دوسروں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں۔ کبھی ایک دن سوچیں کہ آپ کا باپ صبح اٹھا اور صبح سے لے کر شام تک جو کچھ اس نے کیا، محنت کی، مزدوری کی، کاروبار کیا، کمائی کی، پیسہ لے کر آیا، اس سارے دن کی اس مشقت میں اس باپ کا کتنا حصہ تھا، اس میں سے اس نے کتنا حاصل کیا؟ وہ تو سارا دن 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے وہ اسی تگو میں لگا رہا کہ میں نے بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، میں نے گھر کے لیے راشن لے کر جانا ہے، بچوں کے کپڑے لے کر جانے ہیں، بچوں کو سکول میں داخل کرایا اس کی فیس دینی ہے، اس کے ٹیوشن کے پیسے دینے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا ہے اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس کی دوائی لے کر آنی ہے۔ یہ سارے عوامل جو آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو پورا کرنے کی اگر کوئی فکر کر رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ جی صرف ایک دن سوچ لینا کہ 8 گھنٹے جو باپ نے آپ کے لیے مشقت کی، اور پھر ان دنوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں اپنے پہلے دن سے لے کر جب آپ پیدا ہوئے اور اس دن تک جب تک آپ نے کمانا شروع نہیں کیا، 20 سال 22 سال 25 سال وہ باپ بغیر کسی آپ سے معاوضہ لیے، بغیر آپ سے گوجر طلب کیے ہوئے مسلسل آپ کی خدمت کرتا چلا جا رہا، مسلسل آپ کی خدمت کرتا جا رہا ہے۔ اور جب 25 سال کے بعد 26 سال کے بعد 28 سال کے بعد آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے کچھ کمانا شروع کیا، کچھ آپ کی ارننگ شروع ہو گئی، تو وہ باپ جس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر آپ کو چلانے کا گر سکھایا تھا، وہ باپ جس نے آپ کے منہ میں زبان ڈالی تھی، آپ اس کے سامنے اپنی زبان کو چلانا شروع کر دیں، تو سوچنے کا مقام تو ہے کہ وہ باپ کی قربانی، حالانکہ وہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ایک علیحدہ باب ہے، مگر کیا اس باپ کی وہ جو زندگی کے 25 سنہرے سال، گولڈن پیریڈ، 25 سال سے لے کر یا 20 سال سے لے کر 45 سال اور 50 سال، یہ انسان کی زندگی کا سب سے گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان کچھ کر سکتا ہے، کچھ بنا سکتا ہے، کچھ بن سکتا ہے۔ تو ایک جب انسان باپ بنتا ہے تو اس کی ساری ہی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری خواہشوں پر جو چیز غلبہ پا لیتی ہے وہ اولاد کی ضروریات پا لیتی ہے۔ ہر باپ جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کروں، تو لہٰذا اس اینگل سے سوچنے کی کوشش کیا کریں۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کی تابع داری کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو یاد رکھیے گا کل جب آپ بوڑھے ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی تابع داری کرے گی، آپ کی فرما برداری کرے گی، یہ ریٹرن ملے گا آپ کو۔ جیسا بیج بوئیں گے ویسی فصل کاٹیں گے۔ اور اگر آپ آج اس دور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کروں، میں ماں باپ کی نہ مانوں، مگر میری اولاد جو ہے وہ میری تابع دار ہو، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کو نیک اولاد اور صالح اولاد میسر آئے گی، مگر اگر آپ نے ماں باپ کی معاملے میں نافرمانی کو کیا تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اللہ کے نافرمان ٹھہرے،
اللہ کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، اس کا تقاضا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو پہلی بات تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے گناہ گار ٹھہرے، اللہ کے نافرمان ٹھہرے، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کے باعث جو برکتیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ہیں، آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کی طرف سے جو آپ پر رحمتیں ہونی تھی، آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ تو اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں جو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم جان ہی نہیں پاتے، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ بھلے چند منٹ کی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے باپ کی بات کو اگنور کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ میرے اس رویے پر میرے باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ ہمیں اپنے دل کا احساس ہوتا ہے، ابا جی نے دوستوں کے سامنے ہی جھڑک دیا، خیال نہیں آتا میری بھی کوئی عزت ہے، میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، میرا بھی کوئی مقام ہے معاشرے میں، مگر یہ ساری بات سوچتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ باپ کا بھی کچھ مقام ہے، باپ کا بھی کوئی مرتبہ ہے۔ تو اس بات پر رب کریم زور دے رہا ہے کہ بندے، اور یہ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر جہاں اپنی بندگی کا ذکر کیا نا کہ میری عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اسی کے بعد یہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ نماز روزے کی بات اس نے بہت دیر بعد جا کے کی، اپنی عبادت کے ساتھ فوری طور پر جس بات کو جوڑا وہ تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے حبیب پھر کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا اس نے کہ مجھے جہاد کی اجازت فرمائیں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ تو فرمایا ان کی خدمت کرو جا کے، یہی تمہارا جہاد۔ کہاں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلنا، اور کہاں ماں باپ کی خدمت کرنا۔ سرکار نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرے لیے سب سے بڑا جہاد یہی ہے، جس کو ہم ہلکا جانتے ہیں۔ لمبی نمازیں، اللہ مجھے معاف فرمایا، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر باپ کے نافرمان۔ میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا یہ معیار چلنے والا نہیں اللہ کے ہاں۔ آپ کی جتنی عبادات ہیں جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، کسی انسان کے پاس اختیار۔ ہم نے نماز ادا کی مگر یہ گارنٹی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ قبول ہوئی۔ اب قبول کرنے والی ذات وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو یاد رکھیے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی عبادات بھی قبول کی جائیں گی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، اس کے لیے ایک توبہ نامی درخت ہے جنت میں،
سایہ دار درخت ہے۔ جنت میں جو بندہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ایک بہت بڑا سایہ دار درخت جس کو طوبہ کہا جاتے ہیں، اس شخص کو عطا کیا جائے گا۔ اور دوسرا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے اللہ کریم عمر دراز کر دیتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ کس کی؟ تو آپ نے فرمایا جس کسی نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پایا، اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کہ ماں باپ میں سے کوئی بوڑھا میسر آ گیا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، اس شخص کے لیے فرمایا سرکار نے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک دن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نبی میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 دفعہ کہا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں آ رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ جس کسی نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کو راضی کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو سرکار نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو حضرت جبرائیل میں کہا یا رسول اللہ کہیے آمین، تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور مغفرت نہ کروا سکا رب کریم سے، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ یعنی کہ یہ رمضان کا مہینہ جو انسان کو میسر آ گیا اور انسان اس رمضان کے مہینے میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکا، پہلی بات کی اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، وہ بھی دوزخ میں گیا۔ اور جو اس رمضان کے باوجود رب کو راضی نہ کر سکا، وہ بھی دوزخ میں گیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کہیے آمین، تو آقا نے فرمایا آمین، کہ ایسا ہی ہو۔ تیسری بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس شخص کے سامنے اے اللہ کے حبیب آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ 3 باتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جو پہلی پریارٹی اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے اچھے حسن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد، تو آقا نے فرمایا پھر تیری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھنے والے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر یہ کہا کہ تیرا باپ۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو حقدار ہے وہ آپ کی ماں ہے اور آپ کا باپ ہے۔ باقی سارے بعد میں آتے ہیں، دوست، تعلق دار، رشتہ دار، یہ جرانے دوستیاں جن کو ہم نبھاتے ہیں نا، ماں باپ کو ناراض کر کے دوست کو راضی کرنا، جی
دوست کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دینا یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر ماں باپ کو راضی نہ کر سکا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ دوزخ ہو۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کی موت کے بعد کیا ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ پہلا فرض جو اولاد پر ہے کہ ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ حکم ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں پڑھانا، اولاد پر یہ فرض ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اتنی تو تیاری کر لے کہ جب اللہ کے سب کے ماں باپ کو اللہ کی سلامت رکھے، مگر جب کسی کا ماں یا باپ دنیا سے جائے تو بیٹا اس قابل تو ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں خود کھڑا ہو کر ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب چلو ان میرے پیو نے بخشوا دیو نا۔ ذرا غور کریں نا، ایک بندے نے ساری زندگی آپ کے لیے گزاری۔ جب آپ چھوٹے تھے نا، میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی، میرا باپ مجھ کو نہلاتا تھا، کپڑے پہناتا تھا، تیار کرتا تھا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا اولاد پر اتنا حق نہیں ہے باپ کا کہ جب وہ دنیا سے جائے تو آپ اس کو نہلا کر کپڑے پہنا کر دنیا سے رخصت کریں؟ بولیں حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی؟ وہی نماز جنازہ جو آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں نا، وہی نماز جنازہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ امام کو مصلی سے ہٹا کر خود مصلی پہ کھڑا ہوں۔ کیوں؟ جو آپ کے دل سے جو نکلنی ہے نا دعا اپنے ماں باپ کے لیے، وہ سیدھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کریم کے پاس جائے گی۔ مولوی کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا، کیونکہ درد جو آپ کے سینے میں ہے نا وہ مولانا صاحب کے سینے میں تو نہیں ہے نا۔ اگر میرا باپ دنیا سے گیا ہے تو جو درد میرے سینے میں ہے، جو تڑپ میرے سینے میں ہے، جو کسک میرے سینے میں ہے، اور جس محبت کے ساتھ دعا میں مانگ سکتا ہوں اپنے باپ کے لیے، مولانا صاحب تو نہیں مانگ سکتے کہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ اور پھر فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ کریم سے ان کی بخشش کی دعا کیا کرو۔ بتقاضۂ بشریت ہر انسان جو ہے دنیا میں آ کر وہ گناہ کرتا ہے، تھوڑے کرے یا زیادہ کرے۔ تو جب دنیا سے ماں باپ چلے جائیں تو یہ بھی حسن سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ کہ ان کے جانے کے بعد جن کے دنیا سے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ مولا ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی لغز سے خطائیں معاف فرما دے۔ اور اللہ سے اپنے ماں باپ کی بخشش طلب کرنے کا سب سے اعلیٰ اور ارفع جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں تو کسی اور چکروں میں لگا دیا نا لوگوں نے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عمر بھر سنگ زری کرتے رہے اہل جفا۔ عمر بھر سنگ زنی، پتھر مارنا، تکلیف پہنچانا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل جفا۔ یہ الگ بات تھی کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ساری زندگی ماں باپ کی نافرمانی کی، ایک بات نہیں مانی، بلکہ یہاں تک بھی لوگوں میں دیکھا گیا کہ باپ کے ساتھ بیٹا بولتا ہی نہیں، بلاتا ہی نہیں۔ مگر جب باپ فوت ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر کلو بھی چل رہی ہے، دسواں بھی چل رہا ہے، 40واں بھی چل رہا ہے، 200 400 بندے کی کھانا پکا کے تقسیم کیا جا رہا ہے باپ کے اصالے ثواب کے لیے۔ مگر جب زندہ تھا، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، مرنے کے بعد
جو فروٹ آپ نے اکٹھا کر کے باپ کے نام پر یا ماں کے نام پر لوگوں کو کھلانا ہے، زندگی میں ماں باپ کو کھلاؤ، دونوں جہانوں میں آپ کا بھلا ہو جائے گا، دونوں جہانوں میں۔ لہذا معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ زندہ ہو تب بھی، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی آپ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو نماز اگر آپ پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے اینڈ پہ جا کے آپ جو دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ نماز کے بیچ میں کھڑے ہو کر رب کریم سے آپ اللہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر دعا کوئی کائنات میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنے کے بعد اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں مولا میرے ماں باپ کو بخش دے۔ کیا اس سے اچھی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہم نے طریقہ اڈاپٹ کر رکھا ہے نا، یہ جو ہم نے طریقہ اڈاپٹ کر رکھا ہے، یہ ہمیں سکھلا دیا گیا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کلوں کا حتم دلوائیں، 10 دیگیں پکوائیں، فروٹ اکٹھا کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، تو اصالِ ثواب ماں باپ کو بخشوانے کے لیے اصالِ ثواب کی محفل سجا لیں۔ بھائی جائز ہے، میں اس کی خلاف مخالفت نہیں کر رہا، مگر یاد رکھیے ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کو کرائے کے لوگ بٹھا کر بخشوانے کی کوشش کریں۔ آپ نے 100 بندہ اکٹھا کر لیا، کیا پڑھا اس نے کیا نہیں پڑھا، آپ کو کیا خبر؟ کہ خبر ہے آپ کو؟ مدرسے سے آپ بچے لے آتے ہیں نا، پریکٹیکل ہے ہمارے، اگر میں کہیں غلط بات کروں تو مجھے ٹوک دیجئے گا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ مدرسے سے بچے لے کر آتے ہیں ہم اور ان کو کہتے ہیں 5 قرآن پاک آپ نے مکمل کرنے۔ کیوں قاری صاحب؟ اور بچہ کیا پڑھتا ہے؟ صحیح پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا کہ پڑھتا، وہ کہتے ہیں جی 5 قرآن پاک وہ ہو گئے جی۔ مولانا صاحب نے پہیا 5000 پکڑا، بچوں کو ساتھ لیا اور وہ ہو گئے، اور آپ کے باپ جو ہے وہ سمجھ لیے انہوں نے بخشوا دیا آپ کے باپ کو۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مطمئن ہو گئے، آپ نے کہا لو جی میں نے 25,000 30,000 50,000 خرچ کیا، ابا جی کو میں نے بخشوا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایسے بخشوانے کا معاملہ درست ہوتا تو ہر مالدار جو تھا وہ اپنے ماں باپ کو بخشوا لیتا۔ بخشوا لیتا کہ نہ بخشوا لیتا؟ وہ سارے شہر کی روٹی پکاتا، سارے محلے کی مسجدوں کے جتنے بھی امام ہیں اور بچے ہیں اکٹھے کر کہتا چلو جی پڑھو قرآن پاک اور میرے باپ کو بخشوا دو۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ نہیں کہا کرواؤ۔ اب مجھ پہ یہ گمان نہ کریے گا کہ میں کروانے کی مخالفت کر رہا ہوں، ضرور کروائیں، مگر جو حکم ہے نا وہ پہلے ہے کہ مغفرت کی دعا کرو۔ اور میں نے آپ سے عرض کی کہ مغفرت کی دعا کرنے کا سب سے بہتر جو طریقہ اور انداز ہے وہ نماز کے اندر اللہ سے مغفرت مانگے۔ تو اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہی نہیں ہوتے، تو پھر کیسے دونوں جگہوں پہ آپ جو ہے نا پہلے ہی امتحان میں اللہ کے حکامات میں فیل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا عبادت میری کرو اور حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو، اور نہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نہ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، تو کس جہان میں آپ کا یا میرا بھلا ہوگا؟ لہٰذا ان مخمصوں سے باہر نکلیں۔ یہ 2 + 2 4 کی طرح صاف کلیئر بات ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا، یا جن لوگوں نے ہم کو سمجھانا تھا بتانا تھا وہ ہمیں سمجھا یا بتا نہیں پا رہے کہ دین ہے کیا۔ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا کے رکھ دیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ اگر کہ آپ کے باپ نے ماں باپ نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کر لیا کسی بھی عمر کا، تو اب یہ آپ پر فرض کر دیا گیا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں بات شامل ہے
کہ ان کے مرنے کے بعد جو وعدہ انہوں نے کیا اس وعدے کو پورا کرنا اب اولاد پر فرض کر دیا گیا کہ وہ پورا کریں۔ پھر چوتھی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اپنے ماں یا باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کے والد کا بھائی ہے، آپ کے والد کی بہن ہے، آپ کی والدہ کی بہن ہے، آپ کی والدہ کا بھائی ہے، یہ وہ رشتے خونی رشتے ماں یا باپ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر ان کے دوستوں کی عزت کرو، جو آپ کے باپ کا دوست ہے، جو آپ کی ماں کی سہیلی ہے، ان کی عزت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی نا، تو جب بھی کائنات کے تاجدار جب گھر میں کو پکاتے نا، کچھ صدقہ خیرات کے لیے گوشت ذبح کرتے، دمبا ذبح کرتے، گوشت پکاتے، گھر میں کچھ کھانے پکانے کا کوئی اہتمام ہوتا تو سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ تیرے باپ کا دوست ہے نا، تو اگر تیرا باپ دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تیری ماں دنیا سے چلی گئی تو اس کی جو سہیلی ہے محلے میں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ میں تم کو سب سے بڑا گناہ گار نہ بتاؤں، سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں۔ 3 دفعہ یہ کہا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ نہ بتاؤں۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ یہ بات تواتر کے ساتھ فرماتے چلے جا رہے تھے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ کئی دفعہ آپ نے یہ تواتر کے ساتھ بات کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، وہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنت کی خوشبو ہے نا، جنت کی خوشبو 500 میل سے انسان اس کی خوشبو کو سمیل کر سکے گا۔ 500 میل سے جنت کی خوشبو انسان کو محسوس ہوگی، مگر آپ نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہوں گے جو اس خوشبو کو کبھی پا نہیں سکیں گے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جو اس جنت سے 500 کلومیٹر دور ہی رہیں گے، 500 میل قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، کہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کون شخص؟ آپ نے فرمایا ایک وہ اپنے کام کا احسان جتانے والا، نیکی کی کسی کے ساتھ اور پھر جتانا شروع کر دیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، وہ کبھی جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اوپر فرمایا آپ نے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، یہاں فرمایا کہ وہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا عادی شراب پینے والا، جس نے عادت بنا لی شراب پینی، مستقل شرابی جو ہے وہ بھی جنت کی ہوا نہیں پا سکے گا۔ پھر ایک اور بات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے آپ نوجوانوں کے لیے خاص پر، ہم اس پر غور نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، اس لیے ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کر میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے تاجدار کائنات سے، آپ کو خبر تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ کریں گے، تو اس کا بندوبست آپ نے پہلے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے، اپنے والدین پر
تو جب آپ نے یہ بات کی تو صحابہ کرام کے اندر یہ سوال تو پیدا ہونا بنتا تھا کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا سوال؟ یہی سوال انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے گا وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ یہ ہمارا روز کا معمول ہے، ہم بغیر کوئی دیکھے توقف کیے ہم گالی دیتے ہیں، ماں کی گالی دیتے، بہن کی گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ مذاق میں آپ نے اس کو گالی دی، اس نے ثواب سمجھ کر آپ کو گالی دے دی۔ تو آقا فرما رہے ہیں کہ جو کسی کے باپ کو گالی دے گا اس کے جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خود بندہ اپنے باپ کو گالی دے رہا۔ آپ نے کسی کو بہن کو گالی دی، اس نے آپ کو بہن کی گالی دی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے خود اپنی بہن کو گالی دی۔ آپ نے کسی کو ماں کو برا بھلا کہا، اس نے آپ کی ماں کو برا بھلا کہا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنی ماں کو برا بھلا کہا۔ کیا یہ عادت چھوڑنے والی نہیں؟ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، ایک تو گالی نکالنے کا گناہ الگ سے ہے، وہ گناہ الگ سے ہے، اور دوسرا جب آپ کسی کو ماں باپ کی بہن بھائی کی گالی نکالتے ہیں تو وہ الٹا آپ کو گالی دیتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ شخص دنیا کا سب سے برا اور گناہ گار سے انسان ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ اور طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا سرکار کی زبان سے کہ کیسے انسان خود اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ ابھی قرآن کریم میں ایک اور مقام ہے، میں نے کہا کئی مقامات پر اللہ کریم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ سورہ الاسرہ اس کا 23 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی ذکر اسی طرح کیا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مگر اس کے آگے اللہ کریم نے اور وضاحت کی اس آیہ مبارکہ میں، 2-3 آیہ مبارکہ ہے، ایک قانون، ایک قاعدہ، ایک کلیہ انسان کو سمجھا دیا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، ایک درس دیا کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، آپ جوان ہو گئے، یہ سرکل ہے نا، جب آپ بچے تھے تو آپ کے ماں باپ جوان تھے، جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اس عمر پر آپ کو ایڈریس کر رہا ہے کہ جب آپ جوان ہو گئے اور کمانے کے قابل ہو گئے، آپ کی بیوی آ گئی، آپ کے بچے ہو گئے اور آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ان میں سے یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ کیا ڈبیٹ کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے نا، ابا جی کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنا، تو ہنو ابا جی کی پتہ ہوئے تسی اور کہڑے دور چ پیدا ہوئے ہو جی، یہ انداز تکلم ہے آج ہمارے معاشرے کا جی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اف نہیں کہنا، اور اس کی بنیادی ایک اور وجہ ہے، یاد رکھیے، بچپن اور بڑھاپا یہ دونوں ایک ہی سٹیج ہوتے ہیں۔ جس طرح بچہ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہے نا، اسی طرح جب بوڑھا انسان ہو جاتا ہے نا، بابا جی، وہ بھی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر کبر کا لفظ استعمال کیا، کبرا، جب بوڑھے ہو جائیں، وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بابا جی ہر بات کو بار بار کرتے ہیں اور اولاد جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، ابا جی ایک گل بار بار کری جاتے ہو، بار بار کری جاتے ہو، بار بار کری جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا نہ،
تمہیں یہ میں حکم دے رہا ہوں کہ اگر تیرا ماں باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو اف تک نہ کہنا، یعنی کہ زبان ہی نہیں کھولنی۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا محبوب یہ چاہتا ہے ایمان والو کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھی حالت میں تمہیں مل جائیں تو اپنی زبان کو ان کے سامنے مت کھولنا، وہ جیسا بھی بولیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی قصے کہانیاں تو نہیں بیان کر رہا جی، وہ لچھے دار، میں مقرر نہیں ہوں، نہ میں خطیب ہوں جی، نہ میں مولوی ہوں، نہ یہ میرا دھندا ہے، نہ میرا یہ کاروبار ہے۔ آپ میرے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آ کے کچھ نہ کچھ ہم سیکھ لیں۔ میں جس مقام پہ میں تو بدبخت ہوں اس لیے کہ میرا باپ بھی چلا گیا، میری ماں بھی چلی گئی جی۔ کل میرے باپ کی برسی تھی، 14 سال ہو گئے میرے باپ کو گئے ہوئے، لیکن آج اگر کوئی مجھے پوچھے کہ سب سے زیادہ اگر تیری زندگی میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ کیا ہے، تو میں کہوں گا میری ماں اور میرا باپ۔ آج آپ کو احساس نہیں ہوگا اس بات کا۔ یہ تب پتہ چلتا ہے جب بچھڑ جاتے ہیں، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت تھی، اس کا کیا مقام تھا، اس کا کیا مرتبہ تھا۔ اب ساری دنیا آپ کے لیے دعا کرے نا، ساری دنیا آپ کے لیے دعا کرے، وہ درد ان کی دعا میں نہیں ہو سکتا جو درد آپ کے ماں اور باپ کی دعا میں، وہ اثر اس دعا میں نہیں ہو سکتا جو اثر آپ کی ماں اور باپ کی دعا میں۔ ہم تو پیر ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، فلاں پیر کے ساتھ جا کے مسئلہ پھنس گیا جی، پیر صاحب میرا فلاں پیر سے جا کے دعا کروا لیں، فلاں پیر سے جا کے دعا کروا لیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، جس کے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں، کائنات کا سب سے بڑا جو پیر ہے اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے۔ آپ ایک بار کہہ کے تو دیکھیں، اللہ کے حضور سفارش کروانی ہے نا، تو پھر اپنی ماں کو کہیں کہ اللہ کے حضور میری سفارش کر، اپنے باپ کو کہیں کہ اللہ کے حضور میری سفارش کر، پھر دیکھیں آپ کے بند دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم پیروں کو پیچھے بھاگتے ہیں، جو گھر میں پیر بیٹھا ہے اس کی ہمیں فکر اور خبر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اور پھر فرمایا ولا تنہر، اور ان کو جھڑکنا مت، ان کو جھڑکنا مت۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے؟ ابھی آپ میں سے تو اکثریت اس سٹیج پر نہیں پہنچی۔ اللہ کریم آپ کو اپنے ماں باپ کا تابع دار اور فرما بردار بنائے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں آج کی رات، جن کے بھی والدین زندہ ہیں نا، اللہ کریم اس کو توفیق، ہر بیٹے کو یہ توفیق دے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اس زندگی میں ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ معاملہ کریں اور مغفرت کی دعا طلب کریں۔ جو بیٹے کی دعا ہے، جس طرح ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اس طرح بیٹے کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا اللہ کریم نے، اور جب ان کے ساتھ بات کرو نا، قولاً کریما، انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، روپ نہ جاڑو، محبت کے ساتھ ان سے بات کرو۔ پھر فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہا کرو، اکڑو نہ ماں باپ کے سامنے، اکڑو ماں باپ۔ دیکھیں آخری عمر میں جا کے نا انسان جو ہوتا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، 92 ایئر، 92 سال میرے باپ کی عمر تھی، اور میں نے وہ پیریڈ دیکھا ہے، یعنی کہ میرے والد صاحب کھانا کھا کے گئے، 5 منٹ کے بعد آ کے کہنے لگے مجھے روٹی دے دو۔ یہ دنیا، یہ انسان پہ یہ وقت آتا ہے، اس وقت کی رب کریم بات کر رہا ہے کہ اس سٹیج میں اگر تیرے ماں باپ ہوں تو نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، اکڑنا نہیں۔
بھلے وہ جس طرح کا بھی معاملہ کریں، اکھڑ پن کریں تیرے ساتھ۔ بچپن میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ برداشت کرتے کہ نہیں؟ جی ابا جی منو لے کے دو، عید آئی ہے نا، عید پہ ہر بچہ نخرا کرتا ہے، نویں کپڑے لینے، نویں جوتی لینی۔ باپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، باپ لے کے دیتا ہے کہ نہیں لے کے دیتا؟ چاہے وہ کسی سے قرض ہی اٹھائے، وہ اپنے بچے کی خواہش کو پورا، اور بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے کپڑے پکڑ لیتا ہے، نہیں ابا جی میں فلانے نے لینے، فلانے لینے، میں بھی لینے، میں بھی لینے۔ تو باپ پوری کرتا ہے کہ نہیں؟ باپ جھڑکتا تو نہیں، کتوں لے آ کے تمہیں میں دیا؟ جی ہر باپ جو ہے وہ حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کروں۔ اب رب اس کے مقابلے میں یہ بات کر رہا ہے کہ وہ باپ جس نے تیری ہر خواہش کو پورا کیا، آج وہ اس سٹیج پر پہنچا ہے جس پر تو آج سے 50 سال پہلے تھا۔ اب تو اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کر جیسے وہ تیرے ساتھ سلوک کرتے تھے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جھک کر ان کے ساتھ معاملہ کر۔ اور پھر فرمایا، پھر مجھ سے یہ کہہ کیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے ہمارے رب، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر مجھ سے یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، مجھ پر شفقت کی۔ اللہ کہتا ہے اب مجھ سے طلب کرو کہ میں ان پر رحم کروں، اس رحم کے صدقے میں جو بچپن میں انہوں نے تم پر کیا تھا۔ اللہ سے مانگو کہ مولا میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر شفقت کی تھی، رحم کیا تھا، محبت کی تھی، پیار کیا تھا۔ اب میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک اب یہ تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اسی طرح شفقت کر، محبت کر، رحم کر جس طرح یہ مجھ سے کرتے ہیں۔ اور یہ دعا سکھلا کون رہا ہے؟ خود رب کریم سکھلا رہا ہے کہ مجھ سے یوں دعا کیا کرو۔ تو یہ بھی ماں باپ کے حسن سلوک میں شامل ہے کہ ماں باپ کے لیے رب کریم سے دعا مانگی جائے۔ کیا؟ دعا مانگی جائے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، یاد رکھیے گا یہ سودا جو ہے نا، یہ ہماری من مرضی کا ہے، ہماری چاہت کا ہے، ہماری منشا کا ہے کہ ہم کیسا سودا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں نافرمانی کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، تو یہ قاعدہ اور قانون رب کریم نے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی بیان نہیں کی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کریم کہتا ہے اس کے لیے میری رحمت کے ہی دروازے بند ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ آپ بڑے لمبے سجدے کریں، پھر روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، تہجد گزاری بھی کریں، صلاۃ و تسبیح بھی ادا کریں، مگر اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو اللہ نے یہ قصہ ہی صاف کر دیا کہ جو مرضی کرتا پھر، اگر تو ماں باپ کا نافرمان ہے میں تیری کسی عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میری رحمت کا دروازہ تیرے لیے بند ہو گیا، جہاں سے تجھ پر فضل ہونا تھا، رحم ہونا تھا، کرم ہونا تھا، وہ تو دروازہ ہی اللہ کریم نے بند کر دیا۔ تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، وہ بیٹے کتنے بدبخت ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اصلاح کا موقع ہے، ان کے لیے ابھی وقت ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی وقت ہے۔ اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ کو قبر پہ جا کے راضی کر لیں، وہاں معافی مانگے، جا کر اللہ سے بھی مانگی، معافی مانگے۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے تو فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے گڑ گڑا کے معافی مانگے، ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان سے معافی مانگے، جا کر اللہ سے معافی مانگے۔ اور اگر زندہ ہیں، اگر آپ نے نافرمانی کی ہے تو ان کی دنیا سے رخصت ہونے سے قبل ان سے معافی مانگ لیں، وگرنہ کوئی نجات کا ذریعہ ممکن نہیں۔
ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام، اور ایسے ہی رب کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کو نہیں جوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کی خدمت کیا کر، جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ ہم سنتے ہیں نا ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کی خدمت کیا کر، جنت اس کے پاؤں کے قریب ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، وسطی دروازہ، بڑا دروازہ، یعنی کہ اگر آپ نے ماں کو بھی ناراض کر دیا، باپ کو بھی ناراض کر دیا، اور پھر آپ یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو دروازہ بھی آپ نے بند کر لیا، جنت بھی اپنے آپ سے دور کر لی۔ کون سی جنت یار؟ دوزخ کا پروانہ تو رب کریم نے آپ کو پکڑا دیا، تھما دیا۔ لہٰذا آج کا سبق اور آج کا پیغام بس میرے بیٹے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فقط اتنا ہی ہے کہ جن کے حیات ہیں وہ اللہ کی اس نعمت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی اس نعمت کو جاننے کی کوشش کریں، ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تب ہی آپ کو حاصل ہوگا اگر سب سے پہلے آپ دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ آج کی، یہ جتنے میرے نوجوان بیٹے بیٹھے، جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی، ان میں سے کتنی باتیں آج تک آپ نے سنی قرآن سے، احادیث سے؟ کیوں نہیں سنی؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی پلٹ کر دین کی طرف دیکھا ہی نہیں، کبھی قرآن کو کھول کر پڑھا ہی نہیں، کبھی حدیث کو کھنگالا ہی نہیں، کبھی آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ ماں باپ کے لیے اللہ کریم نے کیا حکم دیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو دین کے ساتھ اپنے رغبت جو ہے اس کو پیدا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کا مطالعہ کیا کریں، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، قرآن کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن سے حل طلب کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ تو جب تک آپ دین کے قریب نہیں آ سکتے آپ کے مسائل حل ہونے والے۔ آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم جو ماں باپ ہیں نا، جب بوڑھے ہو گئے، اولاد عزت نہیں کرتی تو گلا کرتے ہیں جی پتر آنکھیں نہیں لگتا، تھی آنکھیں نہیں لگتی، ایسا ہی ہے نا آئی صاحب، ایسا ہی ہے نا۔ اور جب اولاد کو یہ بتلانے کا وقت تھا کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، اس وقت تو آپ نے اس کو بتلایا ہی نہیں، یہ بات آپ نے اس کو سمجھائی نہیں، یہ قرآن سے نکال کر کبھی اس کے سامنے آپ نے رکھا ہی نہیں کہ تیرا رب کیا کہہ رہا ہے ماں کے متعلق، تیرا رب کیا کہہ رہا ہے باپ کے متعلق، اللہ کریم نے تجھ پر ماں باپ کے کیا حقوق جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر میرے ماں باپ کے حق کیا ہیں، مجھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کس نے کہا ہے، کیسے کہا ہے، کیوں کہا ہے، تو جب اس نے دین سیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو دین سکھلایا ہی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں پھر آپ کا شکوہ جو ہے وہ بے ابس بجا ہے، ابس ہے، آپ کا بنتا ہی نہیں شکوہ کرنا۔ جب وقت تھا اس کو بتانے کا کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، وہ وقت تو آپ نے گنوا دیا۔ اب کہتے ہیں باپ بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، بیٹی میری کہنا نہیں مانتا۔ تو جو آپ کل کے بننے والے باپ ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت جو ہے وہ دین پر کریں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو، تو ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ کیوں؟ ان کو تابع دار اور فرما بردار بنانا ہے تو دین نے بنانا ہے، دنیا نہیں بنا سکتی۔ اور اگر دین کا چیپٹر آپ نے خالی چھوڑ دیا، دین سکھلایا ہی نہیں، تو پھر یہ مت توقع کریے گا کہ دنیا داری میں رہ کر بچہ آپ کا تابع دار اور فرما بردار بنے گا، کبھی ممکن ہی نہیں، الا ماشاءاللہ، اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے۔ تو لہذا جو کل باپ بننے والے ہیں اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اپنی اولادوں کی تربیت جو ہے وہ دین پر کریں۔ اگر وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا، دین کے ساتھ وہ جڑ گئے، تو کامل یقین رکھیں
کہ آپ نے دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ ایک تو آپ نے دین سکھلانے کا جو عمل تھا، اللہ کی خاطر ان کو دین سکھلایا، یہ نیکی بھی آپ کے، اور بڑھاپے میں وہ اس دین کو حاصل کرنے والا جو شخص ہے وہ ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا، تابع داری بھی کرے گا، اور آپ کا بڑھاپا بھی آسانی سے کٹ جائے گا۔ لہٰذا راستہ ایک ہی ہے۔ جب بھی جس دور میں بھی انسان دین سے دور ہوا وہ پریشان ہو گیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے دنیا کے معاملات، رشتوں کے معاملات، تعلقات کے معاملات، دنیا کیسے چلانی ہے، رشتے کیسے نبھانی ہیں، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں جس قدر ممکن ہو سکتا ہے 5 منٹ یار نکال لیا کہ آخری پیغام 5 منٹ، 24 گھنٹوں میں سے کتنے منٹ؟ 5 منٹ نکال لیا کریں، ایک آیا مبارکہ یا آیت مبارکہ، ایک ٹکڑا روزانہ جو ہے قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اللہ ہم سے بات کیا کر رہا، اللہ ہم سے چاہتا کیا، کس طرح کا ہمیں انسان دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں، مقصد کیا تھا ہماری حیات کا۔ یہ قرآن ہی بتائے گا، یا قرآن بتائے گا یا صاحب قرآن بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ تو لہٰذا اگر دین کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے، جو میں نے کچھ آپ کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ ہمیں یہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے میسر آیا، اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی بھی رب کریم توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔